بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قابل احترام یہاں کی جمعیت کے ذمہ داران اور مسجد میں حاضر تمام سامعین، خیر آباد کی اس مسجد محمدی میں آپ حضرات سے گفتگو کا جو شرف حاصل ہو رہا ہے اس کا عنوان ہے ہماری دعوتی ذمہ داری. اس میں دو باتیں ہیں، پہلی بات ہے دعوت اور دوسری بات ہے ذمہ داری، اور یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر بہت ہیں. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی آیات تلاوت کی ہے. سورۃ الکہف کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نبی تھے ان کے دور میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، اور اس کے بعد وہ دشمنوں کے نرغے میں آ گئے. تو ان کا کیا کردار رہا ہے، کیا ان کا سلوک، کیا ان کا طریقہ رہا ہے، اللہ نے اس کو قرآن پاک میں ذکر کیا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب دقیانوس نام کا ایک بادشاہ تھا اور وہ عیسائیت کے سخت خلاف تھا، بہت زیادہ. اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا وہ اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے تھے. لوگوں نے جو مذہب بگاڑ دیا تھا، جو دین انہوں نے تحریف کر دیا تھا، صحیح دین کی شکل کو وہ پیش کر رہے تھے. اور ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے جب انبیاء کرام نے صحیح دین کو پیش کیا تو لوگ ان کے دشمن بن گئے، لوگ ان کی جان کے پیاسے ہو گئے، اور جو دفعتاً جو عزتیں تھیں وہ ذلتوں میں بدل گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہوا. اب دیکھیے کچھ ایسے نوجوان جو اس بادشاہ کے شہر میں تھے دقیانوس، ان نوجوانوں نے، چند نوجوان تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیا. اب جو ایمان کی آگ ہے وہ سینے کے اندر بھڑک اٹھی، اور ایمان ایک شعلہ جوالا بن گیا جو آدمی کو قرار نہیں لینے دیتا ہے، چین نہیں لینے دیتا ہے. چنانچہ ان نوجوانوں نے اب دعوت شروع کی، لوگوں کو بتانا شروع کیا، ایک اللہ کی توحید کے بارے میں، نبی کی رسالت کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں. ہوتے ہوتے یہ خبر بادشاہ تک جا پہنچی جو عیسائیت کا سخت ترین دشمن. چنانچہ اس نے ان نوجوانوں کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا کہ ان کو پکڑا جائے. اب دیکھیے وہ نوجوان چونکہ چاروں طرف دشمن ہیں، غلبہ ہے کفر کا، غلبہ ہے شرک کا، غلبہ ہے طاغوت کا، اللہ سے انکار کا، وہ نوجوان اب ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو چکا ہے بادشاہ کے نام، بادشاہ نے جاری کیا. چنانچہ وہ نوجوان ایک ساتھ اکٹھا ہوئے. قرآن پاک نے جو اس کا تذکرہ کیا ہے وہ ایک جگہ پر بیٹھے تھے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے. یہاں پر اللہ رب العزت نے رب کا جو ذکر کیا ہے یہ محبت کا تذکرہ ہے کہ وہ میرے بندے میرے اوپر ایمان لے کر آئے. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا. جب اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں تو ایسے بندوں کو تلاش کر لیتی ہیں، ایسے بندوں کو ڈھونڈ لیتی ہیں.
اب کفر کے ماحول میں چاروں طرف کفر، چاروں طرف شرک، چاروں طرف الحاد، اللہ کا انکار، اس کی رسالت کا انکار، اللہ کا رسول بھیجے ہوئے رسالت کا انکار، آخرت کا انکار. اور وہ نوجوان اکٹھا ہوئے ہیں، وہ ایمان لے آئے ہیں، مضبوط، حوصلہ مند، اب آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اللہ نے سب سے پہلا جو انعام ذکر کیا ہے ان کے اوپر، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے ہدایت میں اضافہ کر دیا اور ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط کر دیا. عزیزان محترم، بہت بڑی چیز ہے جو قرآن پاک نے، جو اللہ رب العزت نے وہ انعام جو بتایا ہے، ہم نے دل کو مضبوط کر دیا. یہ دل مضبوط ہو جاتا ہے جب اس پر اللہ کا ایمان ہوتا ہے، جب بندہ اللہ پر قوی ایمان رکھتا ہے، توکل رکھتا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر توکل کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اب دیکھیے، دل سے بزدلی، پست ہمتی، دون ہمتی سب ختم. قرار، حوصلہ اللہ کی جانب سے. لوگ ڈرا رہے ہیں، خوفزدہ کر رہے ہیں، خبردار، چپ، خاموش، اللہ کا نام نہ لینا، خبردار، آخرت کا تذکرہ نہ کرنا، خاموش رہو، حالات کا یہی تقاضا ہے، مصلحت کا یہی تقاضا ہے، خاموش رہو، چپ رہو، زبان کو بند رکھو. تم بھی کفر کا ساتھ دے دو، تم بھی آؤ کفر کے ساتھ میں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. اللہ نے تذکرہ کیا ہے ایسے لوگوں کا کہ نہیں، آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. وہ کھڑے ہو گئے، اذ قاموا، سب کے سب ڈٹ گئے. ان نوجوانوں نے کہا کہ خبردار، ہم کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، کوئی ہمیں بزدلی کا پاٹھ نہ پڑھائے، کوئی ہمیں یہ نصیحتیں نہ کرے، زبانوں کو خاموش کرنے والی کوئی بات نہ کرے. ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور ہم اللہ کے اوپر ایمان کا اظہار کریں گے. لن ندعو من دونه الہا، اس ایک اللہ کو چھوڑ کر، اس معبود برحق کو چھوڑ کر ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے. حالات کا تقاضا ہے، مصلحت کا تقاضا، یہ سب کنارے کی چیزیں ہیں. اصل معاملہ کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ کے نام پر جیئیں گے. ہم سب کھڑے ہو گئے. اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے. یہ نوجوان ہیں، یہ قوم کی بنیادیں ہیں، یہ زندگی ہے، یہ زندگی کے اندر رہنے والے لوگ ہیں. یہ مردہ نہیں ہیں، یہ زندہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے انعام کیا ہے. یہی تو نبیوں کا اسوہ ہے، یہی تو نبیوں کا طریقہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو آپ نے نہیں پڑھا؟ اکیلا بندہ، تنہا، اور چاروں طرف کفر، گھر کے اندر کفر، باپ آزر، بت تراش، بت فروش، مہنت، گھر کے اندر دوست احباب سب چاروں طرف کفر. اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کا اظہار کرتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، ایک اللہ کے علاوہ جو 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر متمکن ہے، اس ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہی آقا ہے، وہی مالک ہے، وہی قادر ہے، وہی قادر مطلق ہے. زندگی اور موت دینے والا وہی ہے، زندگی بنانے والا وہی ہے، فیصلے کرنے والا وہی ہے. اسی کا فیصلہ اور آخری فیصلہ. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعوت دی تو کیا آپ نے سمجھا کہ لوگوں نے آرام سے اسے برداشت کر لیا ہوگا؟ پوری قوم دشمن ہو گئی. اللہ نے ان کی تعریف کی اور کہا کان ابراہیم امتن قانتن. وہ ابراہیم تنہا نہیں تھا، وہ اپنے آپ میں ایک امت تھا. یہ تعریف کی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. کفر کے سامنے ڈٹ جانے والے لوگ، شرک سے بیزاری کا اظہار کرنے والے لوگ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی، اظہار بھی، استقامت بھی اور استقرار بھی کرنے والے لوگ. اللہ نے ایسا تذکرہ کیا. اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں کا جو تذکرہ کیا سورۃ الکہف میں،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخری زمانہ آئے گا، جو قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا، وہ دجال کے نکلنے کا زمانہ ہوگا۔ دجال کے نکلنے کے زمانے میں جو سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خبردار کوئی دجال سے ملنے کی تمنا نہ کرے، لیکن اگر دجال کا سامنا ہو جائے تو سورۃ الکہف کی یہ 10 آیات اس کے سامنے پڑھے، اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا۔ جب آپ غور کریں گے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ایسی ویسی نہیں ہوتی، کوئی تکا نہیں ہوتا، اللہ کے رسول کی ہر بات آسمان سے اتاری ہوئی وحی ہوتی ہے۔ وہ دین کی تشریح کرنے والے ہیں، دین کی وضاحت کرنے والے ہیں، دین انہی کے اوپر نازل ہوا ہے، انہی کے اوپر اترا ہے۔ چنانچہ پورے قرآن پاک کے اندر سورۃ الکہف کا یہ تذکرہ اور دجال کے مقابلے میں سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا، یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ ہمارا کام ہے کہ ایک طرف جو دجالی فتنے ہیں ان کو ہم سمجھیں اور دوسری طرف سورۃ الکہف کے اوپر غور کریں۔ سورۃ الکہف پہ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ دجال کے جو فتنے ہیں چاروں طرف پھیلے ہوئے، جس کا پہلا کام ہوگا دلوں سے ایمان کو سلب کر لینا، ایمان کو کھینچ لینا، ایمان سے خالی ہو جائے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت کی آزمائش ہے، امت کی آزمائش۔ اللہ دجال کو بڑی قوتیں دے گا تاکہ ان قوتوں کے ذریعے سے وہ اپنی بات کو پیش کرے، اور جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اللہ کو مانتے رہیں گے، اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کرتے رہیں گے، وہ دجال کے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کو ایک طاقت دی جائے گی، وہ باہر نکلے گا، آسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو پانی برسنا شروع ہو جائے گا، زمین کی طرف اشارہ کرے گا تو غلے نکلنے لگیں گے، مردے کی طرف اشارہ کرے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا، اس کے پیچھے پیچھے خزانے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں چلتی ہیں۔ آپ دیکھیں پہلے کہ یہ ایمان کی آزمائش ایسے موقع پر جب وہ اپنے ربوبیت کی طرف بلا رہا ہو، اس طرح کے چمتکار دکھا رہا ہو لوگوں کے سامنے، اور ایسے موقع پر بڑا خطرہ ہے کہ کہیں ایمان ڈگمگا نہ جائے، خطرہ ہے کہیں لوگ اس دھوکے میں نہ آ جائیں۔ اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے ان لوگوں کا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا۔ اس موقع پر جب کفر کی یلغار ہو، مومنین صادقین موحدین کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ نوجوان جن کے اندر عزم ہے، حوصلہ ہے، یہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انکار کیا اس کفر کا، انکار کیا اس الحاد کا، انکار کیا اس شرک کا، انکار کیا ان جرائم کا اور گناہوں کا، اور انہوں نے کہا نہیں، خبردار، ہم اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، یہ گردن جھکے گی تو ایک اللہ کے آگے جھکے گی۔ ایسے نوجوان یہ جب سورۃ الکہف پڑھیں تو ایمان سے تر و تازہ ہو جائے، بھرپور ہو جائے۔ دو طرح کے لوگوں کا، اور بھی طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بادشاہ کا تذکرہ کیا گیا جس کو اللہ نے قوت عطا کی، جسے ذوالقرنین قوت عطا کی، طاقت عطا کی، اس کے ساتھ لاؤ لشکر، لیکن وہ اللہ کا فرما بردار۔ اللہ نے دکھا دیا کہ ایسے لوگ جن کو حکومت مل گئی، طاقت مل گئی، قوت مل گئی، لوگ مل گئے، وہ آپے سے باہر کبھی نہیں ہوتے، وہ غرور میں مبتلا کبھی نہیں ہوتے۔ ان کے پاس دولت کی بھرمار ہو جائے، پیروں کے آگے سونے اور جواہرات اور ہیرے پیروں میں پڑے رہیں، اس کے باوجود بھی ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل کے اندر تکبر نہیں آتا۔ وہ ہمیشہ اپنی حیثیت کو پہچانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، یہ دولت کیا ہے، یہ تو آنا جانا ہے،
ہماری دولت اللہ کے لیے لگ جائے، اس سے بڑھ کر کیا؟ وہ غرور میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ کسی کی حقارت نہیں کرتے، وہ تحقیر میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اللہ نے اس بادشاہ کا بھی تذکرہ کیا ہے، ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جو بیچارے پریشان حال لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے اس کے دین کو لے کر جو کھڑے ہو گئے پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، اور پھر اللہ نے یہ انعام دیا۔ اللہ اکبر، کیسا انعام آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جانتے ہیں کیا انعام ہے؟ جو اللہ سے اپنے دل کو لگا لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہو جاتا؟ آپ ذرا سوچیں، تصور کریں، ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے اور کفار تیر برسا رہے ہیں، اور یہ کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول کی طرف رخ کر کے، اور پشت پر، پیٹھ پر وہ تیر آ کر پڑ رہے ہیں، اور وہ اسی طرح سے ڈٹے ہوئے کھڑے ہوئے، کوئی تکلیف نہیں، عزم کے اندر کوئی کمی نہیں، پیروں میں کوئی جنبش نہیں۔ یہ طاقت کس نے دی؟ یہ طاقت اللہ کی بخشی ہوئی طاقت ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ کمزور، یہ منحنی سا شخص یہ کیا کرے گا؟ اسے اللہ کی وہ قوت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی وہ طاقت حاصل ہوتی ہے۔ تم اللہ کی راہ میں کھڑے ہو کر دیکھو، اللہ کی مدد تمہارے سامنے آئے گی۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ان پر آ جاتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ آ جاتی ہے، وہ سینہ مضبوط ہو جاتا ہے، وہ قوت اور طاقت آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طاقت بخشی ہوئی ہوتی ہے، یہ دنیا میں انعام ہے، اور موت کے وقت کا انعام۔ کتنے احد کے صحابہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ واللہ انی لأجد رائحة الجنہ من دون احد، اللہ کی قسم مجھے احد کے اس پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں، جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی۔ یہ اللہ نے دنیا میں ان کو دکھا دیا کہ تم کھڑے ہوئے اللہ کی راہ میں، ذرا سی ہمت کی اور طاقت کی، اللہ کی راہ میں تم نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور اللہ کے انعامات شروع ہو گئے تم پر۔ پہلا مرحلہ کہ تمہارا دل مضبوط ہو گیا، ہر قسم کا خوف دل سے نکل گیا، طاقت آ گئی، قوت آ گئی۔ اس قوت ایمانی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ جو طاقت ہے، یہ جو قوت ہے، عزیزان محترم، اس دو عنوان، دو باتیں ہیں، ہماری دعوتی اور ایک ہے ذمہ داری۔ اب دیکھیے، اب گفتگو کا ایک حصہ یہ تو تھی تمہید اور انعام کا تذکرہ۔ اب دیکھیے اور بات کو بہت دھیان سے سنیے، اللہ رب العزت نے آسمانی کتابیں نازل کی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ رب العزت نے یہ آخری پیغام کو اتارا ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ قرآن پاک اور حدیثوں کی شکل میں۔ لیکن اب آپ سوچئے، اللہ نے جب یہ زمین بنائی تو فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سنو، جب تم زمین پر بسو گے اے انسانوں، جب تم زمین پر رہنا شروع کرو گے تو شیطان مردود تم کو اللہ کے راستے سے ہٹائے گا، چنانچہ ہم نبیوں کا سلسلہ جاری کریں گے اور نبی بھیجیں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر میری طرف سے جب ہدایت تمہارے پاس آ جائے، پھر سنیے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، جب میری طرف سے ہدایت تمہارے پاس آ جائے تو اسے قبول کرنا، جنتوں کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے، میری رحمتیں تم پر نازل ہو جائیں گی، تم دنیا میں بھی سربلند رہو گے اور آخرت میں بھی سربلند رہو گے۔ اب اللہ نے سلسلہ جاری کیا انبیاء کرام کا، لیکن شیطان مردود لگا ہوا ہے۔ ایک نبی آئے، انہوں نے کام کیا، صحیح دعوت پہنچائی، پھر ان کا ایک وقت آیا، اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے،
اب شیطان مردود نے لوگوں کے کانوں میں پھونکنا شروع کیا اور وہ دین جو وہ دے کر گئے تھے اسے بدل ڈالا. میں یہاں پر تذکرہ کروں گا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بہت جگہ کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام، تورات دی گئی، بنی اسرائیل کے عظیم الشان پیغمبر لوگوں کے درمیان بھیجے گئے، تورات اتاری گئی، فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت تھی، نور تھا. موسیٰ علیہ السلام نے تورات لوگوں کو دی، دین پر لوگوں کو جمایا، اللہ کے احکامات پڑھ پڑھ کر سنائے. لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے. اب ان کے جانے کے بعد کیا ہوا؟ تورات کے اندر تحریف کر دی گئی. قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ. تورات کی آیتوں کو بدل دیا گیا، اس کے معنی کو بدل دیا گیا اور اپنی باتیں تورات کے اندر داخل کر دی گئی. اب دین وہ نہ رہا جو موسیٰ لائے تھے، دین وہ ہو گیا جو لوگوں نے بنایا. اللہ کا فیصلہ ہوا، اللہ نے بڑے عظیم پیغمبر بھیجے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، عظیم الشان پیغمبر بھیجے، یحییٰ علیہ السلام. لیکن بنی اسرائیل کا معاملہ یہ رہا کہ یقتلون الانبیاء بغیر حق. نبیوں کو جو حق کی طرف بلانے والے، ان کا سر اتار لیا، قتل کر دیا نبیوں کو. چنانچہ اللہ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، بنی اسرائیل کے اندر آخری پیغمبر، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر. انہوں نے جب اپنی باتیں پیش کی، سب سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام ان پر ایمان لائے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت یحییٰ کا سر اتار لیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل پیش کی، اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی. عزیزان محترم بہت غور سے سنیے گا، انجیل پڑھ کر سنائی. جو غلطیاں بنی اسرائیل نے کی تھیں، جو اللہ کے احکام میں اپنی طرف سے احکامات شامل کر دیے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے نوچ نوچ کر ان کو کنارے کیا اور الگ کیا. خیر، دین تازہ ہو گیا، پھر ایمان کی ہوائیں چلنے لگی، پھر اللہ کی جو احکامات شرعیہ ہیں، اللہ کے اتارے ہوئے احکامات لوگوں میں زندہ ہو گئے، لوگ پھر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے. لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، یہ اللہ کی مرضی، یہ اس کا حکم. اب یہ قوم پھر تنہا ہو گئی. اب سنیے، پھر شیطان مردود نے بہکایا اور لوگوں نے انجیل میں بھی تبدیلیاں کر ڈالی، انجیل کو بھی بدل کے رکھ دیا. اب اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوا کہ نبیوں کے سلسلے کو اب ختم کرنا ہوگا. اب ایک ایسا پیغمبر بھیجنا ہوگا جو سب کے لیے ہو اور جس کی شریعت قیامت تک باقی رہے. یہ اللہ کا فیصلہ. عزیزان محترم بہت غور سے سنیے گا، یہ اللہ کا فیصلہ. اب خاتم النبیین آئیں گے، اب دین کو مکمل کیا جائے گا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری یہ لوگ نہیں اٹھائیں گے. اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ جل جلالہ جل شانہ وہ خود اٹھائے گا. چنانچہ اللہ نے آخری پیغمبر سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا. قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ کہیے کہ میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. سب کی طرف، پوری دنیا کے ہر فرد کی طرف، کالے ہوں، گورے ہوں، عربی ہوں، عجمی ہوں، کسی کونے میں ہوں، سب کے لیے ایک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر پیش کیے گئے. اللہ نے فرمایا ولیکن خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا گیا. اب یہ نبی کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول، جو تمہارے اوپر اتارا جا رہا ہے
بلا کم و کاست اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دو. اگر اس میں کچھ بھی چھپا لیا تو تم نے رسالت کا حق نہ ادا کیا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے. یہ آیتیں مکے میں نازل ہوئی. تلوار سونپ کر لوگ کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے، لیکن قتل نہ کر سکے. دعوت کے بہانے بلا کر، دسترخوان سجا کر زہر ملا دیا کھانے میں، لیکن قتل نہ کر سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں خبردار، یہ کھانا مت کھانا، اس کے اندر زہر ملایا گیا ہے. اللہ کے رسول کو بلایا بنو قریظہ کے لوگوں نے، اور اوپر سے پتھر پھینکنے کا فیصلہ کر لیا. چٹان دیوار کے سائے میں اللہ کے رسول کو بلایا کہ اللہ کے رسول آئیے کچھ فیصلہ کر دیجئے، ہمارے درمیان لڑائی ہو گئی ہے، آپ بہت اچھا فیصلہ کرتے ہیں، بڑے ایماندار ہیں آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کہا یہاں تشریف رکھیے، یہاں بیٹھیے. اللہ کے رسول وہاں پر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ایک دم سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور دور جا کر کھڑے ہو گئے. اب سارے صحابہ جو آپ کے ساتھ میں تھے وہ حیران کہ اللہ کے رسول بیٹھیے، تشریف رکھیے، آپ خاموش، کچھ آپ بولے ہی نہیں. یہودی بھی بار بار کہہ رہے نہیں بیٹھیے، تشریف رکھیے. اللہ کے رسول خاموش. اچانک اوپر سے وہ چٹان گئے، اس کو کیا معلوم جو اوپر بیٹھا ہوا تھا چٹان پھینکنے کے لیے قلعے پر، اس نے وہ چٹان اپنے وقت پر گرائی، وہ عین اسی جگہ پر گری جہاں اللہ کے رسول کو بیٹھنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ، بغیر آپ نے کچھ کہا ہی نہیں، نہ ڈانٹا، نہ پھٹکارا، نہ سرزرش، چپ چاپ چلے آیا. لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، کر نہیں پائے. یہ پہلا انعام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی خصوصیت. اور دوسرا انعام، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس ذکر کو یہ ہم اتار رہے ہیں اور اس کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں. اے لوگوں، مستہ ہو جائے تمہارے لیے، بشارت ہو جائے تمام مومنین کے لیے کہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت، اس کی حفاظت تم نہیں کرو گے، اس کی حفاظت اللہ کرے گا. یہ اللہ نے نازل کیا ہے. اب دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب رسول بنایا، نبی بنایا، فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اے لوگوں، تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، تم اللہ کی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، تم اللہ کی رحمتیں چاہتے ہو، اللہ کی برکتیں چاہتے ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ نبی کہہ دیجئے کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، اللہ تم کو محبوب بنا لے گا. ایک اور بات سنیے، بہت اہم بات. سورہ نجم کے اندر فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اے لوگو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کر رہے ہیں، جو باتیں تم سے کر رہے ہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، یہ ہماری اتاری ہوئی وحی ہے، وہ بات پیش کر رہے ہیں. اس کائنات کے اندر کسی کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہ رہا محمد مصطفیٰ کے بعد کہ اس کے اوپر وحی آئے، اس کے سامنے جبریل امین آئے، جس کے اوپر اللہ پیغام نازل کرے اور بتائے یہ شریعت ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. اور سختی اس قدر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم اپنی طرف سے کچھ کہو. سورہ تحریم، شہد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اتنا کہا میں آج کے بعد سے شہد نہیں کھاؤں گا. اپنے لیے کہا تھا، لیکن نہیں، آپ نبی ہیں، یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ آپ کو اس وقت تک نہیں کہنا ہے جب تک اللہ نہ کہے. فوراً آیتیں نازل ہوتے ہیں، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی، تو نے وہ کیوں حرام کیا جسے اللہ نے حلال قرار دیا؟ اب سمجھیے بات کو. دین اسلام، وہ جو اللہ نے اتارا
کس پر؟ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دین اتارا۔ اور اب اور سنیے سورۃ المائدہ کی آیت۔ ایک یہودی نے کہا تھا کہ یہ آیت اگر ہمارے ہاں نازل ہوتی تو ہم عید کا دن بنا لیتے ہیں۔ کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے بطور دین کے اسلام سے راضی ہو گیا۔ دین الاسلام جو محمد مصطفیٰ لے کر آئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے ہیں، جب اس دنیا سے آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ افترقت بنو اسرائیل، اے لوگوں، اے مسلمانوں سنو، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ صحابہ کرام ڈر گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول کون سا فرقہ وہ ہوگا جو جنت میں جانے والا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ صرف ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ ڈر گئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ آپ نے کہا جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ ہیں، بس یہی عنوان ہے، یہی میزان ہے، اسی کو چیک کر لینا، اسی کو دیکھ لینا۔ قرآن پاک کہتا ہے وَاتَّبِعْ مَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی تو پیروی کر جو ہم تیرے اوپر اتار رہے ہیں۔ اے نبی تو پیروی کر جو ہم تیرے اوپر اتار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروی کی کس بات کی؟ جو ان کے اوپر اتارا گیا۔ اللہ کے رسول نے اطاعت کی اللہ کی، کیسے؟ جو اللہ نے ان پر اتارا اس کی۔ اب صحابہ کرام کے لیے کیا کہا گیا؟ سورہ اعراف کی آیت فرمایا گیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، تم لوگ پیروی کرو، یہ صحابہ کرام تو اولین مخاطب ہیں، تم لوگ پیروی کرو جو آسمانوں سے ہم اتار رہے ہیں، ما انزل الیکم جو تمہاری طرف اتر رہا ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، جو اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کو چھوڑ کر اپنے اپنے اولیاء کی پیروی مت کرو۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، مگر اس بات کو تم بہت کم سمجھتے ہو۔ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے، جو آخری آیت، یہ جو ٹکڑا ہے اس کا، یہ بڑا معنی خیز ہے، ہمارے سامنے حقیقتوں کو روشن کر دیتا ہے، ہماری کمیوں کو جو شارٹ کمنگز ہیں ان کو بتا دیتا ہے، ہماری گمراہیوں کو اجاگر کر دیتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، جو آسمانوں سے اتر رہا ہے، جو شریعت محمد مصطفیٰ پر اتر رہی ہے، اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی پیروی مت کرو۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، مگر تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ اب دیکھیے، اب شریعت جو اتاری گئی، جو شریعت اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر پر اتاری، اپنے نبی پر اتاری، اب شیطان مردود کے حیلے دیکھیے۔ ہم نے کہا تھا دعوت، اللہ تعالیٰ نے تو دین اتار دیا، اللہ نے دین مکمل کر دیا، اللہ نے مہر لگا دی۔ یہودی سمجھ گیا، وہ کہنے لگا اس آیت کو ہمارے یہاں نازل ہوئی ہوتی تو ہم عید کا دن بنا لیتے، اس کو جشن مناتے، ہم دین مکمل ہو گیا۔ اب آگے کا سنیے، اب شیطان کی چالیں، شیطان کی فریب کاری، شیطان کے بچھائے ہوئے جال، اس کو سمجھنے کے لیے حدیث سنیے۔ حدیث کے اندر آپ کو پتا چلے گا شیطان کی چالیں کیا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک صحابی رسول ہیں حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے نصرانی تھے، عیسائی تھے، پھر مسلمان ہو گئے، چند دن ہوا تھا اسلام قبول کیے ہوئے۔ اچانک ایک دن اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، قرآن پاک کی ایک آیت ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کون سی آیت جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ انہوں نے کہا قرآن پاک میں ہے
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان بنی اسرائیل نے اپنے علماء کو، درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا، اپنا رب بنا لیا، معبود بنا لیا۔ آیا اللہ کے رسول، ہم یہودیوں نے، نصارہ نے کبھی اپنے مولاناؤں کو، علماء کو، درویشوں کو اپنا رب نہیں بنایا؟ پھر یہ قرآن پاک کیسے کہتا ہے؟ یہ بات قرآن پاک نے کیسے کہی کہ ان یہودیوں نے، یہودیوں عیسائیوں نے، بنی اسرائیل نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا؟ ہم نے تو کبھی نہیں بنایا۔ یہ آیت کیسے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ عدی ابن حاتم، الیس اذا کان اذا احلوا علیکم شیئا حرمتموہ واذا احلوا علیکم شیئا احللتموہ۔ عدی ابن حاتم، کیا ایسا نہ ہوا کہ تمہارے علماء نے کسی چیز کو حلال کہا، تم نے حلال مانا، تمہارے علماء نے حرام کہا، تم نے حرام مانا؟ تو تورات میں تو تھا ہی نہیں۔ کہاں اللہ کے رسول یہ تو ہوا، کہا یہی ہے رب بنا لینا۔ عزیزان محترم سن رہے ہیں آپ؟ یہی ہے رب بنا لینا۔ جو دین مکمل ہو گیا، اب کس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے اندر اپنی باتیں داخل کرے، اپنے فتوے، اپنا قیاس، اپنی رائے، اپنا استنباط اب دین کے اندر کیسے داخل کر سکتا ہے؟ اب تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہمارے مولانا نے رات میں، پوری رات میں سوچ سوچ کر یہ فتوے نقل کیے ہیں؟ یہ جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، ہمارے علماء نے لکھے ہیں، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ کیسے کہہ سکتے ہو؟ سنو، تم دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلا لیا ہے، اب کسی اور کے اوپر دین نازل نہیں ہوگا۔ اب بتاؤ ذرا سا اپنا دین تمہارا کیسا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو، جب تم نماز پڑھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ نماز پڑھنے چھوڑ دیے، ارے چھوڑ دیے، ہم کو ہماری بات سنیے، بہت اہم بات ہے۔ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں نماز میں آ کے؟ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ ٹھہرو، کیا کرنے جا رہے ہو؟ کیا کرنے؟ عبادت کرنے جا رہے ہو، اللہ کے لیے نماز پڑھنے جا رہے ہو، یہ کیا بولنے لگے تم؟ یہ طریقہ کس نے سکھایا تم کو؟ اللہ کے رسول تو کہتے ہیں نماز ویسے پڑھو جیسے میں نے نماز پڑھی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جیسے پڑھتے تم نے دیکھا ویسے نماز پڑھو۔ میرے عزیزوں، آپ سب لوگ اسی دنیا کے باسی ہیں، رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں آن لائن آپ فارم بھرتے ہیں، یا کسی آفس میں کوئی فارم جمع کرنا ہوتا ہے، ذرا سی مسٹیک ہو جائے فارم ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ ذرا سی غلطی ہو گئی، ریجیکٹ۔ تاریخ نہیں لکھی آپ نے، ریجیکٹ ہو گیا۔ کیپٹل لیٹر میں نام نہیں لکھا، ریجیکٹ ہو گیا۔ تاریخ پیدائش نہیں، ریجیکٹ ہو گیا۔ غلط بھر دیا، ریجیکٹ ہو گیا۔ ذرا سی غلطی کی بنیاد پر پورا فارم کینسل ہو جاتا ہے۔ جس اللہ نے عبادت کے طریقے بتائے ہو، نبی نے اسے کر کے دکھایا ہو، اللہ نے آسمانوں سے وحی اتاری ہو، اس عبادت کو تم اتنی ہلکے میں لیتے ہو، جیسا جی چاہے کرے۔ ارے صاحب یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، کر لو، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ واہ بھائی واہ، کوئی بات نہیں۔ اگر یہی کوئی بات نہیں تھی تو اللہ کے رسول کی آمد کیوں ہوئی؟ اگر ایسی ہی اپنی مرضی سے ہر ایک کو عبادت کرنی تھی تو یہود کیا کم تھے؟ آج بھی دیوار گریا کے سامنے جس وقت وہ پکڑتے ہیں اور آنسو ان کی آنکھوں سے زارو قطار بہتے ہیں، قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ترى اعینہم تفیض من الدم، دیکھو گے ان کے آنکھوں کو آنسوؤں سے بہ رہی ہیں۔ اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے قرآن پاک میں، ان کے آنسوؤں کا، ان کے رونے کا، ان کے گڑگڑانے کا، ان کے تڑپنے کا۔ لیکن عبادتیں قابل قبول نہیں ہیں، جیسے فارم قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے طریقہ سکھایا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اللہ کے رسول تمہیں سکھاتے ہیں
طریقہ سکھاتے ہیں, ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں, پھر نیچے اترتے ہیں اور زمین پر سجدہ کر کے دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہاں تو مرد کی نماز الگ ہے, عورت کی نماز الگ ہے. مرد ایسے نماز پڑھے گی, عورت ایسے نماز پڑھے گی. یہ طریقہ کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول کی کوئی ایک حدیث ہے؟ دکھاؤ لا کے. آپ دیکھیں پہلے کہ ابھی جو ہے رمضان آنے جا رہا ہے, ابھی آپ اعلان سنیں گے, کیلنڈر لکھ لیں گے, کیلنڈروں کے اندر لکھا ہوا ملے گا روزے کی دعا بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان, آپ کو لکھا ہوا ملے گا. کسی سے بھی پکڑ کے پوچھو کہ یہ جو نیت لکھی ہے یہ اللہ کے رسول نے بتائی ہے کیا؟ بتائیے. تم تو کیلنڈروں کے اوپر لکھ رہے ہو, تم تو مسجد سے اعلان کر رہے ہو, تم تو فتاوے دیتے ہو. اگر کوئی نیت بھول گیا تو کیا ہوگا, اگر کوئی یہ دعا نہیں پڑھی تو کیا ہوگا, تم فتوے دیتے ہو, دین بنا کے بیٹھے ہو. یہ اللہ کے رسول نے کہا تھا تم سے. دعاؤں کی کتابیں چھاپتے ہو, وضو کرنے کی ہاتھ دھلنے کی یہ دعا, کلی کرنے کی یہ دعا, چہرہ دھلنے کی یہ دعا, ہاتھ کی داہنا ہاتھ دھلے تو یہ دعا, بائیں ہاتھ دھلے تو یہ دعا, سر پہ مسا کرے تو یہ دعا, پیر دھلے تو یہ دعا. یہ سب دعائیں کہاں سے ہیں؟ اپنی مرضی سے دعائیں بناتے ہو, اپنی مرضی سے تسبیحات بناتے ہو, اپنی مرضی سے وظائف بناتے ہو, یا اپنی مرضی سے دین کو گڑھ کے بیٹھے ہو. تو کس نے تمہیں حق دیا؟ یہاں تو نبی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ شریعت میں اپنی طرف سے کچھ اونچ نیچ کر سکے, کم و بیش کر سکے. منع کر دیا گیا, خبردار, ذرا سے بھی تم نے غلطی کی فما بلغت رسالتہ, تم نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا نہیں. یہ اللہ کی طرف سے وہ دین جو اللہ نے مکمل کر دیا, وہ دین جو اللہ نے تمہیں دے دیا, اس دین کے اندر کوئی قطر بیوت کرنے لگے, اس کے اندر کوئی کمی کرنے لگے, آپ سارے کے سارے لوگ ذمہ دار ہیں اس دین کے. اب سنیے وہ حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس دنیا سے جا رہے تھے, فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ. ایک بات, اللہ اکبر, رونتے کھڑے ہو جائیں, اے لوگوں سنو, میری طرف سے تمہیں ایک بھی بات معلوم ہے تو پہنچا دو. میری طرف سے پہلی شرط یہ ہے, اپنے باپ دادا کی کہانی نہ سنانا. میرے نانا ایسا کرتے تھے, اور نانی ایسا کرتی تھی, اور دادا ایسا کرتے تھے, اور میرے پھوپھا ایسا کرتے تھے, یہ سب مت سنانا. یہ بزرگوں کی کہانیاں مت سنانا بیٹھ کر, فلاں بہت بڑے ولی اللہ تھے, انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا. میری طرف سے تمہیں ایک بھی بات معلوم ہے جو صحیح ہے, صحیح سندوں سے ہے, اس کو پہنچا دو. اور ساتھ میں حدیث کتاب الفتن میں بیان بھی کر دی. یہ فتنوں کا آپ بیان کر رہے تھے. ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ میرے نام پر جھوٹی حدیثیں گڑھیں گے. فَحَذَرُوهُمْ, تم چوکنا رہنا. لوگ آئیں گے جو میرے نام پر, اللہ کے رسول کے نام پر لوگ حدیثیں گڑھیں گے, جھوٹ بولیں گے. اے لوگوں تم چوکنا رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات, یہ دین جو اللہ نے مکمل کر دیا ہے, یہ دین جو اللہ نے ہمارے حوالے کر دیا ہے, جو ہمیں دے دیا ہے, اور اسے اپنی نعمت کہا ہے, اسے اپنا انعام کہا ہے, یہ اللہ کا انعام ہے. اگر تم اس انعام سے گریز کرو گے, اس دین کو برباد کرنے کی کوشش کرو گے, تو دین کا کچھ نہیں بگڑے گا, تمہارا بگڑ جائے گا. دین کا کچھ نہیں بگڑے گا. اب آیت سنو, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم پریشان حال مت ہو, غمزدہ مت ہو, افسردہ مت ہو, تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو. مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر جس نے بیعت کی ہے, جس نے اللہ اور اس کے رسول کا اقرار کیا ہے, وہی مومن ہے. اور اللہ نے قرآن پاک میں کہا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو, اپنے اعمال کو برباد مت کرو. اللہ تعالی بڑا شفیق ہے, بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے. فرمایا ان اللہ نظر الی اہل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقایا من اہل الکتاب. اللہ نے روئے زمین پر نظر ڈالی, اللہ کو اچھا نہیں لگا. یہودی عبادت کر رہے ہیں, نصارہ عبادت کر رہے ہیں, مشرکین عبادت کر رہے ہیں, اللہ کو پکار رہے ہیں,
اللہ کے لیے نظر و نیاز بھی پیش کر رہے ہیں، اللہ کی قسمیں بھی کھا رہے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف بھی کر رہے ہیں، اور اتنی عبادت میں مخمور ہو کر کے ننگے طواف کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، یہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں قابل قبول نہیں؟ اللہ نے فرمایا کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ یہودیوں کی عبادت، نصارہ کی عبادت، مشرکین کی عبادت، ارے نام تو اللہ ہی کا لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، ان لوگوں نے اپنے شریک بنا رکھے ہیں جو ان کو دین گڑھ کر دیتے ہیں، جو اللہ نے نہیں اتارا ہے، جو اللہ نے نہیں اتارا ہے۔ ان کے شریک ہیں کچھ جنہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، وہ ان کے لیے دین گڑھ، ایک اللہ دین اتار رہا ہے اور ادھر کچھ لوگ ہیں کھڑے ہو گئے، یہ پکڑو یہ بھی دین، یہ پکڑو یہ بھی دین، یہ لو یہ بھی دین۔ تم پوچھو یہ دین کہاں؟ ارے ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، بہت بڑے مولانا تھے انہوں نے بنایا ہے، 40 کتابیں لکھی تھی انہوں نے بنایا ہے۔ یہ امت کہاں ہے؟ کیا پھر اس کا وہی حال نہ ہو جو بنی اسرائیل کا ہوا تھا؟ اور بنی اسرائیل کا حال کیا ہوا تھا؟ اللہ نے خود ہی قرآن پاک میں کہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ کیا حال ہے تمہارا بنی اسرائیلو؟ سنو اے اسرائیل کے بچوں سنو، تم کچھ احکامات پر عمل کرتے ہو، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو۔ میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اے میرے رب، میرے معبود برحق، تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ آج اللہ کے رسول کی حدیثیں جو آپ کی زبان مبارک سے نکلی آج موجود ہیں۔ دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا۔ پھر میں سوچتا ہوں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں اس حدیث کو ہم مانیں گے، لیکن یہ حدیث تو ہے سر آنکھوں پر، لیکن عمل نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے، ہمارے امام نے نہیں کہا ہے۔ اس پر امام ابو حنیفہ عمل کریں گے، اس حدیث پر امام شافعی عمل کریں گے، اس حدیث پر امام مالک عمل کریں گے، اس حدیث پر امام احمد بن حنبل عمل کریں گے۔ تم مالکی ہو تو تمہارے لیے یہ حدیث، تم حنبلی ہو تمہارے لیے یہ حدیث، تم شافعی ہو تمہارے لیے یہ حدیث، ہم تو حنفی ہیں ہمارے لیے یہ حدیث۔ اللہ اکبر، کلیجہ کانپ جاتا ہے یہ سوچ کر کہ اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں کفار سے خطاب نہیں ہے، مشرکین سے خطاب نہیں ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے ان سے کوئی بات نہیں، یہاں پر بات ہو رہی ہے ایمان والوں سے، اس لیے کہ ان کا حال وہی ہونے والا ہے جو بنی اسرائیل کا ہوا تھا، جو موسیٰ کو مانتے ہوئے بھی اپنے علماء اور درویشوں کی پوجا کر رہے تھے۔ ان کا بھی یہی حال ہونے والا ہے، اس لیے پہلے ہی کہہ دیا گیا ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے دیکھ لو اللہ نے کیا کہا ہے، اس کے رسول نے کیا کہا ہے۔ یہ حدیثوں کے بخیا مت ادھیڑو، اس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں مت بانٹو، اس کے حصے مت لگاؤ، قیمہ مت کرو اس کا۔ یہ دین قیمہ کرنے کے لیے نہیں ہے، اس دین پر عمل نہیں کرو گے تو تم قیمہ بن جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، بنی اسرائیل پر ہم نے ذلت، بے-چارگی تھوپ دی، وہ جہاں رہیں گے ذلیل رہیں گے۔ سورہ بقرہ میں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنْ، وہ جہاں جائیں گے ذلت ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، وہ قبر کے اندر جائیں گے تو بھی ذلت ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ آج مسلمانوں کا یہ حال کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا طبقہ، اللہ اور رسول پر ایمان لانے والا طبقہ آج اللہ اور اس کے رسول سے غافل ہے، دور ہے۔ یہی مسلمان ہیں جو شراب پیتے ہیں، یہی مسلمان ہیں جو جوا کھیلتے ہیں، یہی مسلمان ہیں جو کرکٹ کے اوپر، فٹ بال کے اوپر سٹے لگاتے ہیں، یہی مسلمان ہیں جو بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، وراثت میں اپنی بیٹیوں کو بہنوں کا حق نہیں دیتے ہیں، یہی مسلمان ہیں جو بدعات میں، شرکیات میں مبتلا ہیں، جو دین کے نام پر نامعلوم رسوم اور رواج کا ایک پہاڑ کھڑا ہوا ہے جس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ کبھی شادی ہو کسی مسلمان کی جا کر دیکھ لیجئے، آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا کہ اسلام کہاں ہے۔ بے حیائی کے، فحاشی کے، عریانیت کے بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں، ہر وہ
وہ کام جس کو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے وہ سب وہاں پر ہو رہا ہے. شیطان کا ننگا ناچ ہو رہا ہے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ان حالات کے ساتھ میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ نہیں، ان کے ساتھ میں اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی. جو رسول کے احکامات کو توڑے گا اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. اس پر تو کوڑے پڑیں گے، اس کی پیٹھ پر کوڑے پڑیں گے. یہ پوری قوم مسلم بلبلائی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر بلبلائی ہوئی ہے. لیکن اللہ رب العزت کا جو قانون ہے، جو اس کا فیصلہ ہے، وہ ہر ایک کے لیے ہے. تمہیں تو کھڑا کیا گیا تھا، کنتم خیر امت، تم کو بہترین امت بنایا گیا تھا. اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تمہارا مقصد یہی ہے، تمہارے وجود کا مقصد یہ ہے. تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. اللہ اور رسول کے اوپر ایمان لانے کے بعد اب کھڑے ہو جاؤ تم. اب تمہارا کام بیٹھنا نہیں ہے، اب تمہارا کام دعوت و تبلیغ ہے. اب اسلام تم سے وابستہ ہو گیا، اب تم اسلام کے نمائندہ بن گئے. اب تم کو دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ یہ اسلام ہے، یہ چلتا ہوا اسلام، پھرتا ہوا اسلام. اور جب یہی کمزور ہو جائے، یہی بگڑ جائے کہ شکل بگڑ جائے، تو اللہ کی پناہ، پھر فرشتے کس پر اپنی رحمتیں نازل کریں؟ فرشتے کس کے لیے آمین کہیں اور دعائیں کریں؟ فرشتے کس سے آ کر مصافحہ کریں؟ کس سے کریں؟ پھر یہ قوم مقہور اور مظلوم کیوں نہ ہو جائے؟ عزیزان محترم، ایک آخری بات کہہ کر آپ سے ہم رخصت ہوتے ہیں، وقت بھی ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ایک کردار مسلم دیکھیے، ذمہ داری. جو بھی شخص یہاں بیٹھے ہیں، جتنے بھی، جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، ہر شخص، آپ مسلمان ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے کہا ہے اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. آپ نے گواہی دی. یہ گواہی کہاں دیں گے آپ؟ کہاں کھڑے ہو کر گواہی دیں گے؟ یہ گواہی دیں گے مجمع میں، یہ گواہی دیں گے لوگوں میں، شادی کے فنکشن میں، جنازے کی جگہ پر، رسوم و رواج کے درمیان جا کر آپ یہ گواہی دیں گے کہ سنو، تمہارا یہ فعل شریعت کے خلاف ہے، تمہارا یہ عمل شریعت کے خلاف ہے، تمہاری یہ نماز یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ روزہ شریعت کے خلاف ہے، یہ وضو جو تم کرتے ہو اور گلے تک بسا کرتے ہو یہ شریعت کے خلاف ہے. یہ آپ گواہی دیں. جنازے کے اندر یہ قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کے میت ہو گئی، آپ قرآن خوانی کر رہے ہیں، پارے بانٹے جا رہے ہیں، حافظ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے وہاں تک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کے انتقال سامنے ہوا، آپ کے سامنے، حضرت خدیجہ کا، حضرت زینب کا. آپ کی 2 بیٹیاں حضرت زینب اور ام کلثوم، دونوں کا انتقال آپ کے سامنے ہوا. آپ کے 3 بیٹوں کا انتقال آپ کے سامنے ہوا. ابراہیم نے آپ کی زانو پر ہاتھ سر رکھ کر دم توڑا ہے. آپ کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ اٹھے سب پر. جس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے وہ تو قرآن خوانی نہیں کر رہا ہے میت کے لیے. تم کہاں سے یہ دین لے آئے؟ ان حافظ کو بلاؤ، ان ملا کو بلاؤ، مولانا کو بلاؤ، لائن میں بیٹھے، تم کتنا پارا، تم کتنا پارا، تم نے کتنا پڑھا، تم نے کتنا پڑھا، چلو کلام پاک نہیں پڑھ سکے ہو، کچھ تسبیح پڑھی ہے تم نے، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہی دے دو. سب کیا ہے یہ؟ کون سا دین ہے؟ مردے کو دفن کرنے کے لیے آپ لے جا رہے ہیں، میت کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، کیوڑے کی اتنی لمبی لمبی بوتلیں جا رہی ہیں، ابھی میت اتاری نہیں گئی، رکھی گئی، صاحب قبر کے اندر اتر رہے ہیں، لاؤ بھائی کیوڑا لاؤ، کیوڑا لیا، ادھر دیوار پہ مارا، ادھر دیوار پہ مارا، ادھر سرہانے پہ مارا، لاؤ بھائی آب زمزم لاؤ، آب زمزم آیا، اب وہ دیوار پر چھڑکا جا رہا ہے. اور بھائی وہ سورہ یاسین کا پڑھا ہوا پانی ہے کیا؟ سورہ یاسین کا پڑھا ہوا پانی آ رہا ہے، وہ بھی قبر میں. کیا تماشا ہے یہ کون سا تماشا ہے؟ کون سا دین ہے یہ؟ کس نے دیا تم کو یہ دین؟ اللہ کے نبی نے تو یہ دین نہیں بتایا، صحابہ کرام نے تو اس دین پر عمل نہیں کیا. کون سے جاہلوں کے دین میں تم پھنسے ہوئے ہو؟ ان چنگلوں سے باہر آؤ، آنکھوں کو کھولو، سمجھو دین کو. یہ دین زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. ہم آپ نہیں رہیں گے، آج ہیں کل نہیں رہیں گے، دین قیامت تک رہے گا. اس دین پر عمل کرنا ہے. اے موٹے موٹے اخبارات پڑھنے والوں،
اے موٹی موٹی ناولیں پڑھنے والوں، اے فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی کی اتنی موٹی موٹی کتابیں یاد کرنے والوں، اے قانون کی دفعات کو یاد کرنے والوں، اس قرآن پاک اور صحیح حدیثوں کو بھی دیکھو. یہ تمہارا دین ہے، یہ تو سب یہی رہ جائے گا. یہ تمہارا دین ہے جس کے اوپر تمہاری سزا، تمہاری جزا، جنت جہنم نجات کا فیصلہ ہونا ہے. اس دین کو دیکھے، ذمہ داری. میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روانہ کیا. جب رب روانہ کیا حضرت جعفر طیار کو اس کا لشکر کا کمانڈر بنایا. یہ غزوہ موتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا مسلمانوں کے لشکر سے اور کہا ہے مسلمانوں، جعفر طیار یہ تمہارے کمانڈر ہوں گے. اگر یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ کمانڈر بنیں گے. اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو زید ابن حارثہ کمانڈر بنیں گے. مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوتا ہے اور رومیوں سے جنگ ہے. رومیوں کی فوجیں 1,00,000 سے زیادہ قریب اور مسلمانوں کی فوج 12,000. یہ جب لشکر پہنچا تو اب یہ ہوا کہ کچھ کمک منگا لی جائے، کچھ اور لشکر منگا لیا جائے. ابھی یہ مشورہ ہو ہی رہا تھا کہ روم کی فوجوں نے حملہ کر دیا. جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جو اس میدان جنگ میں ہیں، علم اور پرچم اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، لوگوں نے تیر چلانے شروع کیے. ایک نے وہاں سے نیزہ پھینک کر مارا اور یہ آپ کا ہاتھ کٹ گیا. آپ نے فوراً داہنے ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ میں لے لیا. اچانک اس کے بعد پھر ایک نیزہ چلایا، ایک برچھی چلائی گئی جو آپ کے ناف میں آ کر لگی. پرچم گرنے ہی والا تھا کہ اچانک زید ابن حارثہ نے فوراً سنبھال لیا. اتفاق یہ کہ وہ بھی شہید ہوئے. عبداللہ ابن رواحہ نے سنبھالا. اتفاق یہ کہ عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہونے کے قریب. اب دیکھیے مسلمانوں کے چاروں طرف لشکر پھیلا ہوا ہے. مسلمانوں کا کہ 2 کمانڈر بڑے شہید ہو چکے ہیں. تیسرا جو امیر الجیش ہے، جو کمانڈر ان چیف عبداللہ ابن رواحہ ہیں، اور قریب ہے کہ وہ بھی شہید ہو جائے. دشمنوں کے نرغے میں آ چکے ہیں. اس صورتحال کو دیکھ کر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو کوئی کمانڈر نہیں ہے، نہ میمنے پر نہ میسرے پر، کوئی کمانڈر، عام سپاہی، اپنی گھوڑے کی پیٹھ پر کھڑے ہو گئے اور وہاں سے انہوں نے جمپ لگائی اور سیدھے اس کمانڈر کا جو لشکر، جو پرچم تھا، عبداللہ ابن رواحہ ادھر گرے ہیں اور وہ پرچم گرنے نہیں دیا. انہوں نے جمپ لگا کر وہ پرچم پکڑ لیا اور اس پرچم کو لے کر اپنے، اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی تھی ان کو، مسلمانوں کے لشکر کی حفاظت کرتے ہوئے پورے لشکر کو اس نرغے سے نکال لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، اللہ کی تلوار. اے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ سب اللہ کی تلوار بن سکتے ہیں، سب کے سب. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون آگے بڑھے گا اور دعوت دے گا. یہ نہیں دیکھا جاتا فلاں کی ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھیں، فلاں کا کہنا یہ ہے کہ آگے بڑھیں. ہرگز نہیں. تمہارا کام ہے، تم مامور کیے گئے ہو اللہ کی طرف سے کہ تمہارا کام ہے اس بات کو کہنا، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو پہنچانا. یہ تمہارا کام ہے. کوئی تمہاری بات مانے یا نہ مانے، کوئی تمہاری بات قبول کرے یا نہ قبول کرے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم دکھاؤ، لوگوں سے کہو یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ موطا ہے، یہ ترمذی ابو داؤد ہے، یہ صحیح حدیثیں ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ منکر حدیث ہے، یہ حسن درجے کی روایت ہے، آپ اس کو دیکھو، یہ صحیح روایت ہے، اسے قبول کیا جائے گا. یہ حسن درجے کی روایت ہے، اس پر عمل کیا جائے گا. یہ ضعیف روایت ہے، عمل نہیں کیا جائے گا. یہ منکر روایت ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. یہ موضوع روایت ہے، اسے پھینک دیا جائے گا. یہ آپ کا کام ہے، آپ کسٹوڈینس ہیں. یہ دین کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر. اللہ رب العزت، یہ دنیا تو چل رہی ہے اور دنیا جاری ہے، لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. ہمارا بھی جب وقت آ جائے گا، جب بھی اللہ نے وقت لکھا ہوگا، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے. لیکن یہ جو تھوڑا سا جو اسپیم آف دی لائف ہے، تھوڑی سی جو زندگی ہے، یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے،
اس زندگی کو کے اوپر آخرت کی زندگی کا پورا دار و مدار ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، کاپیاں ہمیں مل چکی ہیں، اس کاپی پر ہم جو لکھیں گے وہ ہمارا فیوچر طے کرے گا، اس کاپی پر ہم جو بھی لکھیں گے وہی ہمارا فیوچر ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیک کام کرے گا وہ اللہ کے ہاں اس کو پا لے گا، اور جو رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرے گا وہ اس کو پا لے گا۔ ہر خوف سے، ہر دہشت سے باہر آئیے، ذمہ داری دوسروں پر مت پھینکیے، خود ذمہ دار بنیے، اللہ کے لیے کام کیجیے، صرف ایک اللہ کے لیے، اس کی مدد آسمانوں سے اتر کے آئے گی۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی دعوت دینے کی ذمہ داری ہم سب کے اوپر ہے۔ دین کو، جو صحیح دین ہے، جو قرآن پاک اور صحیح حدیثوں کے اندر ہے، وہ دین جو اللہ کے رسول کا لایا ہوا ہے، لوگوں کا بنایا ہوا یہ دین نہیں، جو اللہ کا اتارا ہوا دین ہے، اس دین کو پہنچانے کی، لوگوں تک بتانے کی، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ہے، ہمارے گھر کے ہر فرد کی ہے، تمام مومنین اور مسلمین موحدین صادقین کی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رضا عطا فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کہنے سننے کو قبول فرما۔ یا اللہ اس بستی پر خیر کی ہوائیں چلا دیں، یا اللہ اسے واقعی حق ماننے میں خیر آباد بنا دے، یا اللہ یہاں پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے، اور جو بھی سامعین یہاں پر بیٹھے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت کر دے، ان کے گھر والوں کی مغفرت کر دے، سب کو جنت الفردوس میں اسی طرح سے اکٹھا فرما دے جیسے ہم لوگ یہاں پر اکٹھا ہیں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔